وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت دین پر، شریعت پر استقامت ہے. اللہ رب العزت کو انسانوں کے نیک اعمال پسند ہیں، تاہم وہ اعمال پسند ہیں جو استقامت کے ساتھ کیے جائیں. بے شک تھوڑے ہوں، بے شک زیادہ ہوں، مگر ہوں استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ. اللہ رب العزت کو وہ عمل انسانوں کا بہت پسند ہے. اور استقامت کے ساتھ کام کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم انسانوں کو بھی پسند ہے. آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھیں، اپنے ادارے میں، کمپنی میں کوئی بندہ جاب پر رکھیں، وہ ایک دن آئے، 2 دن چھٹی کر لے، پھر 2 دن آئے، 4 دن چھٹی کر لے. آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو معذرت کر لیتے ہیں، بھائی اپنی راہ لو، تم تو ٹک کر آتے ہی نہیں ہو. جو بندہ مستقل آئے گا نہیں وہ کام کیسے کرے گا؟ یا وہ آئے تو روزانہ، لیکن جو کام آپ اسے دیں، کبھی ایک کام چھوڑ دے، کبھی 2 کام چھوڑ دے. ایسے شخص کو تو ہم انسان پسند نہیں کرتے. یہ ہماری فطرت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے والے مستقل مزاجی سے جو کام ایک دفعہ بتا دیا جائے اس کو کرتے رہے. اللہ رب العزت کو بھی یہی عمل پسند ہے. 11 مہینے ہم جو اللہ کی توفیق سے عبادات کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ غفلت، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. آخر انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، گھر کی ضروریات بھی ہیں، تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں ہم کھل کر عبادت کر سکیں، جی بھر کے عبادت کر سکیں. الحمدللہ جتنے ہم یہاں موجود ہیں، بفضل باری تعالی ہم نے رمضان مبارک اللہ کی توفیق سے اعمال کے اندر گزارا. اب مسلمانوں میں اس اعتبار سے 2 قسمیں بن چکی ہیں. ایک وہ جو رمضان کے فضائل سن کر صرف اور صرف رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں، صرف رمضان المبارک میں ہی عبادت کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا نام ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ رمضانی ہے، یہ رمضانی نمازی ہے. یہ صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے، پورا سال نظر نہیں آتا. چلیں ایک پہلو تو اس میں مثبت یہ ہے کہ کبھی تو خدا کے گھر آیا،
سال میں 1 مہینہ ہی صحیح کبھی تو خدا کے گھر لوٹ کر آیا، کیونکہ انسان کی اصل بہرحال یہی ہے کہ انسان بالآخر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نفس اور شیطان گناہ کرواتے ہیں، گناہوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اندر بھی اس کو بے چینی، پریشانی، انگزائٹی تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اس کی جبلت میں رکھا گیا ہے کہ وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے رمضان مبارک کے اتنے فضائل سنائے۔ ماشاءاللہ وہ چیزیں آپ پورے رمضان سن چکے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جو آج پہلو پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اس بات کی بھی کوشش فرمائیں، اس کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ کی عبادت سارا سال مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کی فیکٹری میں جاب کرنے کے لیے آئے تو آپ باقی شرائط کے ساتھ ایک شرط رکھتے ہیں جی کم از کم 5-7 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ نئے فریش بندے کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی انجینئر ہو، انجینئرنگ کالج سے ڈگری کر کے نکلے، کوئی بندہ جلدی جاب پہ اس کو نہیں رکھتا، جی آپ کا 0 ایکسپیرینس ہے۔ یہ ڈاکٹر جب پڑھ لیتے ہیں میڈیکل کالج سے تو پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد تو ایک دم تو پریکٹس نہیں شروع کر دیتے، 0 ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے ان کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ ایکسپیرینس بندے کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایکسپیرینس بندے کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہار بھی دیکھی ہوئی ہے اور خزاں بھی دیکھی ہوئی ہے، اس نے نرمی بھی دیکھی ہوئی ہے، سختی بھی دیکھی ہوئی ہے، ہر قسم کے انوائرمنٹ میں، ہر قسم کے حالات سے یہ گزرا ہے، اور پھر جا کر اس نے کچھ تجربات حاصل کیے ہیں، ہم اس کے ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا ادارہ ہے تو وہاں پہ کوئی ٹیچر جب آتا ہے ہائرنگ کے لیے، یعنی انٹرویو کے لیے، موسٹلی میں انٹرویو کرتا ہوں، تو جب میں اس کا ایکسپیرینس پروفائل دیکھتا ہوں نا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 6 مہینے ایک جگہ کام کیا، 4 مہینے ایک جگہ کام کیا، 8 مہینے ایک جگہ کام کیا، کام انہوں نے کوئی 8-10 سال کیا ہوتا ہے، پڑھایا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح میرا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ٹک کر ایک جگہ کام ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے کہ بچوں کو درمیان سال میں چھوڑ کر اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق نکل جائیں گے آپ۔ تو ایسے بندے کی فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ٹف انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتا۔ جب تک تو میٹھا میٹھا ملتا رہا، کھاتا رہا، جیسے ہی کڑوے کا وقت آیا، کچھ ریزلٹس دینے کا وقت آیا، کچھ تھوڑی سی سختی کا معاملہ آیا تو فوراً بھاگ گیا۔ ایسے بندے سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ اس کی بنسبت میں اس بندے کو پریفرنس دیتا ہوں جس نے 10 سال پڑھایا لیکن ایک ہی مدرسے میں استاد رہا، یا چلو 2 مدارس میں استاد رہا، پھر چھوڑنے کی وجوہات بھی تھی۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کی جو اتنی فضیلت ہے اور ان کے فضائل خود قرآن کریم میں بھی نازل ہوئے، ایک فضیلت تو صحبت ہے۔ لفظ صحابی نکلا بھی صحبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں مل گئی تو جو درجہ اور مقام انہیں مل گیا وہ بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صحابہ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں حج نہیں کیا، اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں جو وہ نہیں کر سکے بوجہ اس کے کہ یا تو وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا یا انہیں موقع ہی نہیں ملا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اللہ کی راہ میں نکلے، شہید ہو گئے۔ بعد والوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں ایسے ایسے لوگ آئے کہ 70 سالہ زندگی ہے اور 70 سال میں 50 سال ہر سال حج کرنے والے لوگ موجود ہیں۔
ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فرض نماز تو کیا، تہجد بھی کبھی قضا نہیں کی، اور بھی اس طرح ان کے بہت نیک اعمال ہیں، لیکن کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ یہ صحابہ سے اوپر نکل گئے کیونکہ ان کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ صحابہ کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ صحبت ہے، دوسری وجہ یہی کہ صحابہ اس ایمان کے ٹیسٹ میں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی زندگی میں، اور اس ایمان کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جی اس وقت بھی ہمارے اڑوس پڑوس ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر کفار کی فوجیں چڑھی ہوئی ہیں، فلسطین کے اوپر اس وقت یہودی قابض ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں تو آپ کا اکثر کا کیا جواب ہوگا کہ جی وہ میری تو دکان ہے اور میرے تو بال بچے ہیں اور میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو مصروف ہوں۔ تو صحابہ انسان تھے، ان کے ساتھ بھی یہی تمام مسائل تھے۔ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں ان کا مین بزنس تھا، چونکہ کھیتی باڑی ہی ان کا مین کام تھا۔ تو اب وہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھیتی تیار ہے، اور کسان سارا سال انتظار کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے۔ یہ تو فروٹ لینے کا ٹائم ہے، پھل کاٹنے کا ٹائم ہے، اور اب وہ صرف اتنا ہی تھا کہ 10-15 دن مل جائے ہم کھجور اتار لیں۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہم نے اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکلنا ہے۔ گرمی کا موسم، سواریاں کوئی نہیں، ایسی جنگیں بھی ہیں جس میں ٹوٹلی 2 اونٹ یا 2 گھوڑے ہیں، باقی سب نے پیدل جانا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے یہاں سے نکلتے ہیں تو اکبر چوک تک جانا ہے، مہینے کی مسافت، 15 دن کی مسافت، ریگستان میں چلنا ہے، بھوک بھی آئی، پیاس بھی آئی۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ ہم پر ایسے حالات آ گئے کہ راشن ختم ہو گیا، اور 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملنا شروع ہو گئی۔ پورے قافلے کو انہوں نے راشننگ کرنی ہوتی تھی نا کہ بھی سب کچھ نہ کچھ، تو امیر قافلہ نے یہ انتظام کیا کہ سب کو 1 کھجور ملتی تھی 24 گھنٹے میں۔ تو بیٹے نے حیران ہو کے پوچھا، ابا جی 1 کھجور پہ 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے؟ کہنے لگے بیٹا اس کھجور کی قدر اس وقت آئی جب وہ ملنا بھی بند ہو گئی۔ ہم کھجور کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کے زبان پھیرتے رہتے حتیٰ کہ وہ گھل کے ختم ہو جاتے۔ اس ٹیسٹ کے اوپر کون ہے جو کوالیفائی کر سکے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ چلیں نکلیں، اور نکلنا بھی کیسے ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کا بجٹ ہے، آگے فوجی جیپیں کھڑی ہیں، اسلحہ ہے، بیٹھے اور اے سی والی جیپ میں نکل گئے۔ گھر سے سامان لے کر آؤ، گھر سے اپنا سامان لے کر آؤ، جہاد پر جانا ہے۔ اس زمانے میں جنگیں کیسی ہوتی تھیں؟ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اکثر مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا، یعنی جنگی اسلحہ نہیں ہوتا تھا، جنگ میں بہت اسلحہ چاہیے ہوتا ہے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی شروع سے اس زمانے میں بھی بڑے بڑے اسلحہ ڈیلر تھے، تو ان سے نیزیں، تلواریں، تیر کمان یہ ادھار پر لیتے یا کیش پر خرید لیتے۔ اب اس کیش کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اعلان فرماتے کہ اپنے گھروں سے سامان لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو بیچیں اور اس سے اسلحہ خریدیں اور جنگ کے لیے جائیں۔ اب ذرا قربانیاں دیکھیں، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر جانی ہے، گھر سے اپنا سامان لے کر آنا ہے، اسے بیچنا ہے، اسلحہ خریدنا ہے، پھر سواریاں پوری نہیں، تلواریں پوری نہیں، جنگ کا ساز و سامان بھی پورا نہیں، پیدل چلنا ہے، گرمی کا موسم، ریگستانی علاقہ، اور جانا بھی کئی میل دور۔ آپ غزوات پڑھیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر جنگ ہو رہی ہے یا مکہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے۔ کون سی بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر، کہاں جا کر جنگیں ہو رہی ہیں، ذرا سچویشن کو ویژولائز کریں۔ اور اس سب کے بعد جا کس لیے رہے؟ مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
شہید ہونے جا رہے ہیں. یعنی کوئی یقینی بات تو نہیں ہے کہ ان میں سے کون بچ کر واپس آئے گا. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو آخری پیار, آخری سلام دے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آسان بات نہیں ہے. اس لیے صحابہ کے ایمان کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس طرح استقامت کے ساتھ انہوں نے اللہ کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کے دین کو پکڑے رکھا. کوئی خواب میں بھی ان کے ایمان کا تصور نہیں کر سکتا. صحابہ کا یہ لیول ہے. اس لیے بعد والے ساری زندگی حج عمرے کرتے رہے, ساری زندگی تہجدیں پڑھتے رہے, ان کو ایمان کی گارنٹی حاصل نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا, میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. ٹیسٹ ہو گیا, ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے, قائم رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. حتیٰ کہ وہ ایک موقع پر, اسی طرح جنگ کا موقع تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مال لائیں تاکہ ہم جنگ کی تیاری کریں. مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں نیکی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. اب یہ کوئی کمپٹیشن نہیں تھا جو بعض کا دو حریف کے درمیان ہوتا, ایسا نہیں تھا. یہ ان کی محبت کی نشانی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توجہ اور محبت اور دعائیں حاصل کروں. یہ شوق تھا. جیسے بیٹوں میں ہوتا ہے, ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو ہر بیٹا کوشش کرتا ہے کہ ابو کی محبت کی نظر مجھ پہ زیادہ ہو, میں ان کی زیادہ خدمت کروں, ان کے زیادہ کام آؤں. تو عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہا, لیکن اللہ کی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ سے اعمال میں کبھی بھی میں آگے نہیں نکل سکا. کہنے لگے ایک موقع آیا, اس نے فرمایا کہ آپ سامان لائیں تاکہ ہم. خود فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس وقت میرے پاس بہت مال تھا, اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں انشاءاللہ ابو بکر صدیق اللہ سے آگے نکل جاؤں گا. کہنے لگے وہی ہوا کہ جس جگہ پر مال اکٹھا کر رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ جو سامان لائے وہ بہت تھوڑا سا تھا اور میرا سامان کافی تھا. تو میں بہت خوش ہو گیا کہ انشاءاللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شفقت کی نظر, محبت, توجہ, دعا میں لے جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ کا سامان دیکھا, عمر رضی اللہ کا سامان دیکھا. تو اگر یہ پوچھتے کون کتنا لایا تو بات تو بڑی آبویس تھی کہ عمر رضی اللہ کا سامان زیادہ تھا. حضور نے عجیب سوال کیا, فرمایا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے پورے گھر کے سامان کو آدھا کیا انصاف کے ساتھ, اور آدھا آپ کے سامنے ہے, آدھا میں گھر والوں کے حقوق ہیں, فرض ہے وہ بھی, تو میں چھوڑ آئے. اس سے پہلے کہ میں واقعہ پورا کروں, یہاں ایک بات میں کرنا چاہوں گا جو میں اکثر آج کے مسلمان بالخصوص نوجوانوں سے کرتا ہوں. یہ ایک فکرہ ہے, ایک ڈائلاگ ہم نے رٹا ہوا ہے کہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلانی چاہیے, اتنا دین اتنا فنیٹک نہیں ہونا چاہیے, اتنا بھی تقویٰ نہیں ہونا چاہیے, دین دنیا ساتھ ساتھ چلانی چاہیے. یہ ہے ٹرانسلیشن دین دنیا کے ساتھ ساتھ کی, کہ اپنے گھر کا سارا سامان آدھا کر کے آدھا اللہ کے راہ میں دے دی. ہم میں سے ہے کوئی اتنا ہمت والا؟ آپ کو اللہ نے 50 لاکھ روپے دیے ہیں, آپ کا ٹوٹل ایسٹ 25 لاکھ روپے اللہ کے راہ میں دے دیں, 25 اپنے پاس رکھ لیں. ہے کوئی ہمت والا؟ پورے گھر کے سامان کو آدھا کریں, آدھا اللہ کے راہ میں دے دیں, آدھا خود رکھ لیں. ہے کوئی ہمت والا دین دنیا ساتھ ساتھ چلانے والا؟ تو یہ صرف ایک ڈائلاگ ہے جو ہم نے رٹا ہوا ہے, صرف ایک فکرہ ہے جو ہم اکثر تقویٰ کی بات سن کر جوابی طور پر یہ دیتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اللہ نے ہم سے یہ مشقت مانگی بھی نہیں. زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ آدھی ہے. کل مال میں سے صرف 2.5% ہے, وہ بھی دینا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے. دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 12 گھنٹے عبادت کروائی. 5 نمازوں کا اگر آپ وقت کیلکولیٹ کریں بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے. یعنی اہتمام سے آپ سنت, نوافل, وتر سب پڑھ لیں
تو 5 نمازوں کا وقت ملا کر بھی 1 گھنٹہ بنتا ہے. 23 گھنٹے اللہ نے فرمایا اپنے کام کرو، 1 گھنٹہ میری عبادت کے لیے، وہ بھی آج دینا مشکل ہے. اور ڈائلاگ کیا رٹا رہے؟ جی مولوی صاحب دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے تو دین دنیا ساتھ ساتھ مانگی نہیں ہے، ورنہ ہم بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے واقعتاً اس بات کو پورا کیا، اور انہوں نے آدھا سامان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابوبکر آپ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس جتنا گھر میں سامان تھا 100% لے آئے ہوں، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام باقی. اللہ، یہی وہ وقت تھا کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یعنی دینے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ آخر بندے کی سوچ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں اپنا لباس تو نہیں اتار سکتے، میرا ستر چھپایا ہوا ہے، کپڑے جو پہن، چلو میں نے سارے کپڑے دے دیے، میرے پاس 3 جوڑے تھے میں نے دے دیے اللہ کی راہ میں، 2 جوتے تھے 1 پہنا ہوا ہے 1 اضافی دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھیں کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اس سامان میں رکھ دیا، گھر کے دروازے پر ٹاٹ لگا تھا وہ اتارا، وہ لپیٹ لیا اور کانٹوں کے ذریعے اس کو آگے سے روک لگا. جبریل امین اس موقع پر تشریف لائے تو بخاری میں مسلم میں بہت ساری حدیث میں جبریل امین جب آتے تھے انسانی شکل میں تو بہت خوش لباس ہوتے، بہت اچھے لباس کی حالت میں ہوتے، خوشبو آ رہی ہوتی، یعنی اچھی ڈریسنگ میں آتے تھے جب انسانی شکل میں آتے. اس دن جبریل امین آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، کانٹوں کے بٹن لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آج آپ نے یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں نے آج لباس پہنا. اللہ تعالیٰ کو ابو بکر رضی اللہ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ بھی یہ سارا مال دے کے اگلے دن میرے گھر میں پھر راشن بھی آ جائے گا، فرنیچر بھی آ جائے گا، سامان بھی آ جائے گا. استقامت کے ساتھ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو استقامت والا عمل پسند ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں مسجدیں بھر گئیں اور رمضان کے بعد پھر وہی چند بزرگ اور چند نوجوان 1-2 صفیں اور باقی پوری مسجد خالی. استقامت والا عمل اللہ کو پسند ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کریں. حضرت ایک دستان میں رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا رمضان آیا نا، تو کہا حضرت ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، آپ کی عبادات کیا ہوں گی رمضان میں؟ انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ وہی جو سارا سال ہوتی ہیں. اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، رمضان میں تو عام آدمی زور لگاتا ہے، عبادات بڑھ جاتی ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، نوافل بڑھ جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری وہی عبادت جو سارا سال؟ کہنے لگے ہاں بھائی دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے نا، سارا سال جو عبادت کرتا ہوں اس میں مزید گنجائش ہی نہیں ہے کوئی اور عبادت ڈالنے کی. تب اس کو پتہ چلا کہ حضرت تو 12 مہینے رمضان کی طرح گزارتے ہیں. اتنی تلاوت، اتنے نوافل، اتنا علم میں مصروفیت، مشغولیت، تدریس، تفسیر کہ وقت ہی نہیں بچتا کہ رمضان آنے کے بعد کوئی اور عمل اس میں ڈالا جائے. وقت تو اس کے پاس بچے نا کہ جو تھوڑی سی عبادت کرتا ہو، باقی ٹائم فارغ ہو. تو ایسے اللہ کے ولی بھی اس زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کی. بعض لوگ جو اپنے فیلڈ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈاکٹرز، انجینئرز، تو ان کو ورک شاپ کروائی جاتی ہے. حتیٰ کہ فوج میں بھی ایک اصول ہے کہ یہ جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، یہ ایکسرسائز کے بعد جب ٹیبل پہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو ٹیبل جاب کی وجہ سے ان کی وہ ایکسرسائز سکلز تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ پھر جو ہے وہ وار ایکسرسائزز پہ ان کو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کا ریفریشر کورس ہے، یہ کورس کر کے آئیں، دوبارہ اس جنگی ماحول کو، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتی ہے، 2 ٹیمیں بن جاتی ہیں آپس میں، فرینڈلی ایکسرسائز ہوتی ہے.
تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ وہ جنگ کا ٹف ماحول دیکھیں اور آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک اسی لیے عطا کیا کہ ہم رمضان مبارک میں ذرا ایکسٹینسو قسم کی عبادت کریں, ذرا ٹف روٹین عبادت میں بنائیں, تاکہ ہمیں سارا سال عبادت کرنے میں بھی کچھ پریکٹس ہو جائے, آسانی ہو جائے. جو بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہو اس کے لیے تھوڑی عبادت کرنا آسان ہوتی ہے. اب میں یہ تو نہیں عرض کر رہا کہ آپ جس طرح رمضان میں عبادت کرتے تھے اسی طرح عبادتیں کریں, اسی طرح 20 رکعت رات کو نفل پڑھیں. ہمت والے پڑھتے ہیں لیکن چلیں اتنا نہیں تو کچھ نہ کچھ عبادت تو جاری رکھیں نا. کم از کم 5 نمازیں اہتمام سے پڑھیں, ان کے ساتھ سنت نوافل ہیں ان کو اہتمام سے پڑھیں. اس کے علاوہ تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت اوابین ہے, اس کو اہتمام سے پڑھیں. قرآن کریم کو روزانہ کھولا کریں, چلے تھوڑا ہی صحیح. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی مقدار طے کر لینی چاہیے قرآن کی تلاوت کی روزانہ. 1 سپارہ نہیں ہوتا آدھا سپارہ پڑھ لو, آدھا نہیں ہوتا 1 پاؤ پڑھ لو. وہ فرماتے ہیں 1 صفحہ پڑھ لو لیکن روز کھولو, 365 دن قرآن کو کھولو, عید والے دن بھی چھٹی نہ ہو. اور ہمارے دین نے تو ایسی ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ عید والے دن بھی عبادت سے چھٹی نہیں ہے, بلکہ ایک اضافی نماز عید کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. عید والے دن بھی چھٹی نہیں. دنیا کے کام کاج میں جب چھٹی آتی ہے تو ہر چیزیں چھٹی ہوتی ہے, آفسز بند ہوتے ہیں, فیکٹریاں بند ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے, ہمارے دماغ میں ڈالی ہے کہ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس دن بھی عبادت سے چھٹی نہیں بلکہ ایک اضافی نماز عید کی نماز پڑھو گے. تو چھٹی کو چھٹی دے دیں, عبادت سے چھٹی کو اپنے دماغ میں چھٹی دے دیں, کچھ نہ کچھ عبادت جاری رکھیں. تہجد کتنی فضیلت والی نماز ہے, لیکن سارا سال ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے 1 مہینہ تہجد کی ایکسرسائز کروا دی. کیوں؟ پراٹھوں کے لیے اٹھتے نہیں تھے, سحری کھانی ہوتی تھی. ہمت والے اٹھتے تھے اور 2 نفل پڑھ ہی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسرسائز کروا دی کہ چلو تمہیں کچھ عادت پڑ گئی, اب اس کو جاری رکھو. جس طرح رمضان میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو یہ بھی وہ وقت ہے تہجد کا جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. 29ویں رات کو ہمارے یہاں ختم قرآن تھا, حضرت شیخ تشریف لائے, انہوں نے پھر بہت لمبی کوئی 1.5 گھنٹے کی دعا کروائی. تو حضرت نے دعا میں ایک بات فرمائی. اب کہتے ہیں نا جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے پھر وہ اتنی اونچی بات کرتا ہے. تو حضرت نے دعا کے دوران ہی کہہ دیا کہ ہمارا پکا یقین ہے اللہ آپ نے توبہ کو قبول فرما لیا اور ہمیں معافی دے دی. اور حضرت فرماتے تھے کہ جو بندہ حج پر جائے, منی عرفات کے ارکان سب پورے کر لے اور پھر بھی سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے, وہ بھی گناہ گار ہے. کیوں؟ تمہیں اللہ کی بات پر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں ہے, تمہارا ایمان نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا, ارکان اچھی طرح سے ادا کر لیے, پورے کر دیے, کمی کوتاہی رہے گی تو اس پہ قربانی بھی کر دی, تو اب پیچھے کوئی گناہ باقی نہیں رہا. تو فرمانے لگے میں اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. الحمدللہ میں بھی شیخ کی نقل میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ پورا رمضان عبادت کی, پھر آخری عشرے کی عبادت کی, پھر تاک راتوں میں عبادت کی. انشاءاللہ اللہ نے آپ کے اعمال کو قبول بھی فرما لیا, توبہ بھی قبول فرما لی. اب اتنی بات گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کو قائم رکھیں. ایک لفظ ہمارے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے. بعض لوگوں کو کہنا آپ حج نہیں کرتے, کہتے ہیں میں حج اس لیے نہیں کرتا, حج کر تو لوں بعد میں سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اچھا تو آپ دکان کیوں چلا رہے ہیں, دکان کے بعد آپ کو پروفٹ ہوگا, لاکھوں روپے آئیں گے, وہ کیسے سنبھالو گے؟ فیکٹری کیوں کھولی بھی ہے, اس کے بعد تو اچھا خاصا آپ کو کیش آئے گا, وہ کیش کیسے سنبھالو گے؟ کیش سنبھالتے وقت تو نہیں کہتے کہ میں اس لیے نہیں فیکٹری کھولتا, اس لیے دکان نہیں کھولتا کہ کیش کیسے سنبھالوں گا. نیکیاں کرتے وقت سوچتے ہیں کہ میں کر تو لوں لیکن بعد میں سنبھالوں گا کیسے. سنبھالنا کیا ہوتا ہے؟ یہی استقامت کے ساتھ ان اعمال پر قائم رہیں. وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رمضانی مسلمان نہ بنے کہ صرف رمضان میں مسجد آئے, صرف رمضان میں نمازیں پڑھی, پھر سارا سال چھٹی, ہم نے بہت کما لی 1 مہینے میں, اب 11 مہینے شیطان کے دوست. یہ کام نہ کریں. یہی مطلب ہے سنبھالنے کا. اب رمضان مبارک میں جو آپ نے نیکیاں بفضل باری تعالیٰ کر لیں, جو قرآن سنا,
پڑھا، جو اعمال کیے، صدقہ دیا، خیرات کی، جو ہے زکوٰۃ دی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، یہ سب بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے. اب اس کو بس سنبھالنا، کیا مطلب ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں. چلیں اتنی عبادت نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں. تو عبادت کو جاری رکھیں، مستقل مسجد سے، مصلی سے، اللہ رب العزت سے اپنا مضبوط تعلق قائم رکھیں. یہ چیز چھوٹنے نہ پائے. اللہ اکبر. صحابہ کی مثالیں بڑی عجیب ہیں. خیبر کی طرف جب صحابہ کی یعنی پیش رفت ہوئی، خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوا اور اس طرف شام کے علاقے اور یہ سارے، تو اس میں ایک کتاب ہے فتوحات شام، عربی میں لکھی ہوئی ہے، علامہ باقری رحمۃ اللہ کی، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن آ گئی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بڑے عجیب اس میں واقعات، میں نے ایک دو واقعات آپ کو اسی میں سے سنائے، کیونکہ بہت مجاہدے آئے، بہت یعنی قربانی آئی، اور پھر اللہ کی مدد بھی بڑی عجیب آئی. وہاں یہودیوں کے بہت زیادہ قلعے تھے. تو ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ لڑتے 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 راشن ختم ہو گئے. قافلے کے ساتھ راشن چلتا ہے کیونکہ اتنے لوگوں کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے. تو صحابہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ راشن ختم ہو گیا اور ایک قلعہ ہمیں نظر آیا آگے. اب ہمارا مشورہ ہو رہا ہے کہ اس پہ اٹیک کریں یا واپس جائیں یا پیچھے سے نئی قوت کا راشن آنے کا انتظار کریں، کیا کریں. تو مشورہ ہو رہا تھا. تو مشورہ ہر زاویے سے تھا. بعض نے کہا کہ ویٹ کر لیں، بعض نے کہا اٹیک کر دیں. تو بالآخر مشورے میں طے ہوا کہ نہیں، ہم اللہ توکل اٹیک کرتے ہیں. کہنے لیں گے اللہ کی شان، ہم نے اس قلعے پہ حملہ کیا تو بہت چند سپاہی تھے، بس وہ قلعہ خالی تھا سپاہیوں سے، اور وہ بیسیکلی ان کا فوڈ سٹوریج تھا. یہودیوں کا خوراک کو جمع کرنے کی وہ جگہ تھی. چند محافظ تھے، ان کو مقابلہ کر کے ختم کر دیا. کہنے لگے میں اتنا راشن مل گیا، اللہ کی طرف سے اتنا مل گیا کہ الحمدللہ ہمارے اگلے پورے سفر کا انتظام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی مدد آئی. ایک واقعہ اس میں بڑا عجیب ہے. اس میں ایک صحابی ہیں زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس پورے مارکے کے ہیرو ہیں. ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. جیسے ایک واقعہ ہے کہ جب جنگی ہوتی تھی نا تو سامنے دونوں طرف کے ایک ایک بہادر آتا، پہلے ان کا انڈیویجول مقابلہ ہوتا اور جو جیت جاتا اس کی فوج پر بڑا اس کا اثر ہوتا. تو اللہ کی شان، ان کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہوا، وہ بڑا اونچا لمبا، پورا لوہے میں ڈوبا ہوا، ہر طرف اس نے آرمر پہنا ہوا. یہ جب اس کے مقابلے کے لیے نکلے، قریب گئے تو دیکھا کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور مکمل سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کے اندر ہے. اور انہوں نے عام اپنا وہ جبہ شلوار پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈھال تھی اور پروٹیکشن کے لیے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی خود جو لوہے کی ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ دوڑ کے واپس اپنے خیمے میں چلے گئے. تو کفار کی طرف سے ہوٹنگ ہوئی کہ ڈر گیا، بھاگ گیا. ان کا ایمان دیکھیں، یہ واپس اپنے خیمے میں گئے اور جب باہر نکلے تو صرف انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی، جو قمیض تھی وہ بھی اتار دی اور خود بھی اتار دیا اور ننگی تلوار لے کر مقابلے کے لیے آ گئے. اب لوگ حیران کہ یہ کیسے مقابلہ کریں گے. خیر گھوڑے پہ اس کے گھوڑے کے گر چکر لگا رہے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھا ہے. اس کو پتہ ہے کہاں وار کرے گا، ہر طرف لو ہے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا معاملہ کہ چکر لگاتے رہے. پھر اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ پر وار کیا، گھوڑا گرا، یہ بندہ گرا تو اتنا لوہا پہنا ہوا تھا اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، آرام سے اس کے سینے پر چڑھے، اس کو قتل کر دیا. تو اس قسم کے ان کے بڑے بہادری کے واقعات. ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ یہ گھوڑا لے کر دشمنوں کی فوج میں اکیلے گھس گئے، لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، اتنی دیر لڑتے رہے کہ یہ بھی تھک گئے اور ان کا گھوڑا بھی تھک گیا اور گھوڑا کھڑا ہو گیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا کتنا مضبوط جانور ہے، کتنا ٹف اینیمل ہے. گھوڑا بھی تھک گیا، یہ بھی تھک گئے، اب کھڑے ہوئے. اچھا، ان کے سر پر نا وہ دشمنوں کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا کہ جو ان کو زندہ پکڑے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا. بادشاہ نے بلکہ اعلان کیا تھا میں بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا اور بہت انعام و اکرام دوں گا.
تو جب کفار نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا کھڑا ہو گیا اور یہ تھک گئے اور اب یہ بھاگ نہیں سکتے، تو کفار نے نا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، ان کے قریب آنا شروع، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب کفار نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھوڑا نہیں ہلتا، تو انہوں نے آگے بڑھے، گھوڑے کے سر پر پیار کیا اور کہا کہ کچھ دیر کے لیے میرا ساتھ دے، ورنہ میں روضہ رسول پر جا کے تیری شکایت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، تو کچھ دیر کے لیے میرا ساتھ دے ورنہ میں روضہ رسول پر تیری شکایت کروں گا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ گھوڑے میں جیسے بجلی آ گئی، ایک نئی زندگی آ گئی، وہ بھاگتا ہوا صفیں چیرتا ہوا ان کو کفار کے لشکر سے نکال کے اسلامی لشکر میں لے گئے۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھائیں، وہ دھول اڑانے والے، وہ چنگاریاں اڑانے والے گھوڑے۔ صحابہ تو صحابہ کے گھوڑوں کی استقامت ایسی تھی۔ ہمیں تو تلواروں کا، تیروں کا، نیزوں کا مقابلہ نہیں، ہمیں تو صرف اپنے نفس کا اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سارا سال اتنی تکلیف ہے نا کہ اپنے کام کاج کو تھوڑا سا چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، اتنی قربانی بھی ہم نہ کر سکیں، ایسے استقامت سے بھی اعمال نہ کر سکیں کہ کم از کم مسجد سے جڑے ہی رہیں۔ تو ان نیک اعمال کو سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے رہیں اور مستقل گناہوں سے بچتے رہیں۔ جس طرح نیکیاں کرنا ضروری، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری۔ بس میں آخری واقعہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ اچھے زمانے تھے، نوجوانوں کے بھی خیالات بڑے اچھے ہوتے تھے، تو چند نوجوان کھڑے ایک جگہ آپس میں بحث تکرار کر رہے تھے کسی بات میں۔ ان کے پاس سے ایک بڑے میاں گزرے، سفید داڑھی والے۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ حضرت ایک ہمارا مسئلہ حل کر دیں، ہماری کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھی کس بات پہ؟ ہماری اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جو پیدائشی ولی ہو، یعنی بچپن سے نیک ہو، کبھی اس نے گناہ نہ کیے ہوں، وہ اللہ کے لیے اللہ کی نظروں میں زیادہ محبوب ہے، جبکہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو گناہ گار ہو، خطا کار ہو، زندگی بھر گناہ کیے ہوں، پھر توبہ کر لے، توبہ کر کے نیک بن جائے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ فیصلہ کر دیں کہ پیدائشی ولی پر اللہ کی نظر کرم زیادہ ہوتی ہے یا گناہ گار پر جو توبہ استغفار کر کے نیک بن جائے۔ تو وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے کہا کہ بچوں، میں کوئی قرآن کا عالم، حدیث کا حافظ نہیں ہوں، یہ بات تو کوئی عالم ہی تمہیں بتا سکتا ہے، میں تو کھڈی پر کپڑا بننے والا آدمی ہوں۔ ہاں، میں تمہیں اپنی کھڈی کے کپڑا بننے کے اعتبار سے ایک مثال دے سکتا ہوں جس سے شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے زمانوں میں کھڈی پر جب کپڑا بنتا تھا تو دو دھاگے، ایک سیدھا چلتا تھا اور ایک ترچھا چلتا تھا، ہارزنٹل ورٹیکل، اسی کے ذریعے کپڑا بنتا ہے۔ تو وہ بعض اوقات کھڈی پر کپڑا بنتے ہوئے کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا تھا، اس کو دوبارہ وہ گرا لگا دیتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ بچوں، میں کھڈی پر کپڑا بنتا ہوں اور کپڑا بنتے بنتے اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جائے تو میں اس کو گرا تو لگا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد مستقل میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہ دھاگا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو بندہ توبہ استغفار کر کے نیک بن جائے، اللہ کی رحمت کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے، میرا بندہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا توبہ بہت پسند ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو نیک اعمال رمضان مبارک میں اللہ نے اپنی توفیق سے ہم سے کروائے، ان کو سارا سال چاہے تھوڑی مقدار میں جاری و ساری رکھیں، کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ نفلی روزہ بھی رکھ لیا کریں، نوافل کا بھی اہتمام کر لیں، فرض کو تو لازمی پکڑ لیں۔ فرض تو ہے ہی وہ چیز جو کہ لازمی ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں، لیکن نوافل سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یاد رکھیں، فرضوں کے تو بندہ اپنی گردن بچانے کے لیے فرض ادا کرتا ہے، نوافل سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کو صوفیاء نے ایک اصطلاح میں ایک نام دیا ہے، قرب بالنوافل، کہ اللہ کے قریب ہو نوافل کے ذریعے۔ تو ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ اگر ایک نوجوان ہو
وہ کسی کمپنی میں جاب کے لیے جائے تو کمپنی کا ڈائریکٹر پوچھتا ہے جی آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے BA کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا باہر 50 لڑکے BA بیٹھے ہوئے، تمہارے اندر خاص بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے۔ تمہیں کمپیوٹر میں کیا آتا ہے؟ تو وہی جو عام ورڈ ایکسل کے سافٹ ویئر یہ 50 بندے بیٹھے ان سب کو آتا ہے، بتاؤ تمہارے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، میں تمہیں کیوں سلیکٹ کروں؟ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں یا اللہ ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں ادھر قبول ہو جائیں، اتنے ہم اسپیشل ہو جائیں۔ اپنے اعمال میں دیکھیں آپ کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے۔ فرض تو پوری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے؟ اتنے اسپیشل آپ اللہ کے کیسے بن جائیں کہ ادھر ہاتھ اٹھائیں ادھر دعا قبول ہو جائے؟ اس کے لیے پھر نوافل کے اندر زور لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کے خاص تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نفلوں کے ذریعے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت والے اعمال عطا فرمائے، مستقل مزاجی کے ساتھ پورا سال نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔